میری بیٹیوں نے میرا پتہ لینا تو صدیق اکبر کے گھر آئیں گے، اور میری بیویوں نے میرا پتہ لینا صدیق اکبر کے گھر آئیں گے، کہ بیٹی کے گھر آئیں گے۔ اور حضور وہاں تھے، بیماری بڑھ گئی، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حضور میرے ابا جی بڑے کمزور دل کے مالک ہیں، آپ کسی اور کو کہیں کہ نماز پڑھائے، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ حضور نے فرمایا دوسری مرتبہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب حدیث کرتاس سنیے کہ وہاں ایک دفعہ ہی کہا قلم کاغذ لاؤ، تو نہیں لایا گیا تو دوبارہ قلم کاغذ مانگا۔ یہاں حضور نے دوسری مرتبہ، پہلی دفعہ انکار پر کہا نہیں، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ کہا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کسی اور کو حکم دے کہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کے آپ کی جگہ پر کھڑا ہو جائے، میرے ابا جی کے لیے ممکن ہے نہیں ہے۔ حضور نے چوتھی مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور ساتھ ایک جملہ بھی فرمایا، فرمایا یا اللہ ورسولہ والمؤمنون۔ عائشہ تم کہتی ہو ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کو کہوں نماز پڑھائے، اللہ نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، یا اللہ، اللہ نہیں مانتا، سبحان اللہ، بے شک، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا، سبحان اللہ، والمؤمنون، اور مومن بھی نہیں مانتے، کہ جس مجلس میں صدیق اکبر ہو اور مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو جائے، نہ اللہ مانتا ہے، نہ اس کا رسول مانتا ہے، نہ مومن مانتے ہیں، اور سب یہ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر ہی واحد پرسنالٹی ہیں جو امت کی اس وقت باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ نیابت مصطفیٰ کا اعزاز اگر کسی شخص کے لیے جچتا اور سجتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کی عظمت میں اضافہ فرمائے، اور جو نہیں مانتے ان کو شان صدیق اکبر کی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھے، کوئی سوال